دوست وہ تھے جو اس تاریک رات کی تنہائی میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستر پر بے خوف و خطر سو گئے تھے، جنہیں معلوم تھا کہ باہر کفار کا پہرا ہے، جان کسی بھی وقت جا سکتی ہے، لیکن انہیں اپنی جانوں کی کیا پرواہ، وہ تو جان پہلے ہی محمد عربی کے نام کر چکے تھے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، اسے حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانی جیویں بخشا ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ اور وہ دوست فاتح خیبر، حیدر قرار، شیر خدا، حضرت علی کرم وجل کریم تھے۔ دوست تو وہ تھے جو صراط غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے پہلے اپنے کپڑوں کے ساتھ غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا، پھر ایک سوراخ بچ گیا اور اس سوراخ پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی، اور گود میں کائنات کے تاجدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی امانت کا سر انور تھا۔ حضور آرام فرما رہے تھے، سوراخ کے اندر سے سانپ اس ایڑی پر ڈستا رہا، لیکن گود میں سر انور محبوب کا تھا۔ دوست کے جسم میں جنبش بھی نہ آئی کہ کہیں میرے محبوب کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ اور یہ دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیا شان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ تھے دوست۔ دوست وہ ہوتا ہے جو تمام سوراخوں کو بند کر دے، کسی سوراخ کو نہ چھوڑے۔ آج اس دنیا میں ہم جنہیں دوست کہتے ہیں یہ تو وقت کے ساتھی ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں دوست کو ایک ڈھال کی طرح ہونا چاہیے، اگر جنگ کا زمانہ ہو تو سینے پہ ہونا چاہیے، اور اگر امن کا زمانہ ہو تو پھر پشت کے پیچھے، کبھی سامنے نہ آئے، کبھی کریڈٹ لینا نہ چاہے، لیکن اگر جنگ کا وقت آ جائے تو کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو سب سے پہلے پہنچے، سب سے آگے کھڑا ہو، اسے دوست کہتے ہیں۔ آج انہیں ہم دوست کہتے ہیں، وہ دوست نہیں، وہ تو صرف وقت گزاری ہے۔ اے دل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے، تو ہلکائی یاراں میں بھی محتاط رہا کر۔ اللہ آسانی حاصل اور محبتیں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔